اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروگرام پی سی این پوڈ کاسٹ کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد ریاض داؤدانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ گفتگو ہماری امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے حوالے سے چل رہی تھی، جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام خداوند متعال کے پاس موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد امام نے اس فہرست کو گنوایا جس کے اندر وہ نام ہیں، اور وہ نام کون سے ہیں؟ فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والرازیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ ان میں سے کچھ ناموں کی طرف کچھ ناموں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی تھی، اور ہم پہنچے تھے مبارکہ تک۔ آج ہمیں جس نام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے زکیہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا جان، بغیر کسی تمہید کے، زکیہ جناب خاتون جنت کا ایک نام جو امام جعفر صادق نے اپنی حدیث میں جس طریقے سے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ ریلیٹ ہوتا ہے اسی نام کے ساتھ جو کہ طاہرہ ہے، ذرا بتائیے گا اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ جی ہاں، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ بعض ایسے عنوانات ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جی، جیسے اگر آپ لفظ استفاء پر غور کریں جس سے مصطفیٰ بنا ہے، اسی طریقے سے لفظ انتخاب پر غور کریں جس سے منتخب بنا ہے، بالکل تو ان دونوں کی بازگشت ایک ہی مطلب کی طرف ہے، استفاء جس کو چن لیا گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ بعض مائنیوٹ ڈفرینسز اور ڈیٹیلز تو ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک لفظ ہے طاہرہ اور ایک لفظ ہے زکیہ، تو ان دونوں کے اندر پاکیزگی کا جو عنصر ہے، پاکیزگی کا جو معاملہ ہے، فنومینا ہے، وہ غالب ہے۔ بالکل اور یہ دونوں الفاظ وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف موقعوں پر استعمال کیے ہیں۔ لفظ طاہرہ کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تب آیت تطہیر کا بھی ذکر آیا تھا کہ وہاں پر تطہیر کا جو اعلان کیا گیا ہے، تو تطہیر کا مادہ وہی ہے، توئیں، 2 چشمی اور راہ، اسی سے طہارت نکلا ہے، اسی سے طاہرہ نکلا ہے، اسی سے مطہرہ نکلا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ زکیہ ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر اس کے مختلف مشتقات آپ کو مل جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے اعتبار سے باب تفعیل میں اگر آپ لے جائیں تو تزکیہ بنے گا، بالکل، اور یعنی پاک کرنا اور پاک رکھنا، جیسے تطہیر پاک کرنا اور پاک رکھنا، بالکل اسی طرح سے تزکیہ پاک کرنا اور پاک رکھنا۔ تو جہاں پر کوئی آلودگی ہے وہاں پر پاک کرنا مطلب ہوگا، وہاں جہاں پہلے سے پاکیزگی ہے تو اس پاکیزگی کو مینٹین رکھنا، یہ مطلب وہاں پر دیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم قرآن مجید میں نفس کے باب میں دیکھتے ہیں، پروردگار عالم نے فرمایا قد افلح من زکاہا، سورہ شمس کی بہت مشہور آیت ہے کہ کامیاب ہو گیا ایسے کہ نفس، اس کے اندر دونوں طرح کی صلاحیت، صحیح، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو فجور بھی ہے، تقویٰ بھی ہے پوٹینشلی۔ تو پھر تقویٰ اگر ڈومیننٹ آ گیا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکیزگی غالب آ گئی، بالکل یعنی اس کے نتیجے میں جو فسق و فجور ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، مارجنلائز ہو جاتا ہے، پھر اس کو ڈومیننٹ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ جو کیفیت ہوگی اس کو کہا جائے گا تزکیہ۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ قد افلح من زکاہا فقد خاب من دساہا، اور اگر ادروائز ہو تو پھر ناکامی اور نامرادی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعلیٰ کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تو باب بدل گیا مگر یہ کہ روٹ وہی ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، جس نے اپنی پاکیزگی کو مینٹین کیا، پاکیزہ کیا۔ یہ ہر طرح سے کیس ٹو کیس اس کا ایک ڈفرینس آتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایون اگر آپ جانور کے کیس میں بھی دیکھیں نا تو وہاں پر بھی ہم کو یہ ملتا ہے کہ جانور کا تزکیہ کر دیا گیا، یعنی اس کو جب حلال کر دیا گیا تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو ذبیحہ کون بناتا ہے، یعنی وہ جانور ہے ویسے ہی مر جائے تو میتا ہے، یعنی مردار ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ پھر اس سے استفادہ کیا جائے، لیکن یہ کہ اگر اس کو پراپرلی سلاٹر کیا گیا تو وہاں پر بھی یہ لفظ ہمیں ملتا ہے کہ تزکیہ کر دیا گیا، جس کے بعد وہ ذبیحہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پاکیزگی کے مصادر اور پاکیزگی کے مختلف مواقع ایکسپلین کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جب انسان کی جو طہارت ہے اس طہارت کے اندر بھی ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ طہارت جو ظاہری ہے اس کے اندر انسان کا جسم میٹر کرتا ہے، اور طہارت باطنی جو ہے اس کے اندر انسان کا نفس میٹر کرتا ہے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے پروردگار عالم نے جن کی طہارت کا اعلان کیا ہے، تو وہ ہر اعتبار سے پروردگار عالم کی منظور نظر، پروردگار عالم کے تحت نظر، پروردگار عالم کی انتہائی منتخب خاتون اور انتہائی منتجب خاتون اور انتہائی مصطفیٰ خاتون،
تو اس اعتبار سے یہ مختلف الفاظ ہیں کہ جو ان کی طہارت کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر استعمال کیے گئے. پھر ظاہر ہے کہ اس کے مزید اسرار اور جو اس کے سر اور اس کے راز ہیں وہ پروردگار عالم اور معصومین بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. آجان ایک اور نام، بلکہ دو نام ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں، راضیہ اور مرضیہ. کیا اس کے پیچھے وجہ ہے اور کیا اس نام کا وجہ تسمیہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ راضیہ اور مرضیہ ہے تو ایک اس میں فاعل ہے، دوسرا اس میں مفعول ہے. یہ تو گرامیٹیکلی ہو گیا معاملہ. اور یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے سورہ فجر میں استعمال کیا ہے. راضیہ اور مرضیہ. اور ایک مرتبہ پھر نفس کے قضیے کے اندر جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ نفس اگر پاکیزگی کے مرحلے میں ہو تو پھر وہ کہاں جائے گا، اس کا جو اینڈ ہے اور اس کا جو پیک اور پرائم ہے، اس کی جو معراج ہے وہ کیا ہے کہ وقت آخر انسان یہ صدا سنے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. دیکھیں ایک ون وے ٹریفک تو ہو سکتی ہے مگر دونوں طرف سے ہو. ایک تو انسان کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کتنا جینون ہے اور کتنا فیک ہے یہ خود اپنی جگہ ایک بحث ہے. یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں تو ممکن ہے کہ وہ کہے میں بھی خدا سے راضی ہوں، مگر دل اس کے اس اعلان کی کتنی ترجمانی کر رہا ہے اور کتنا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے، یکسو ہے، یعنی یہ سارے آپس میں سنکرونائزڈ ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے ایک تو انسان کا کہنا، پھر دل کا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، اور پھر یہ کہ پروردگار کی طرف سے اس کو اسی طریقے سے ریسپروکیٹ کیا جائے کہ اگر یہ راضیہ ہے تو سامنے سے خدا کا بھی اعلان ہو کہ یہ مرضیہ بھی ہے. تو یہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نفس جو نفس مطمئنہ ہوگا اس کی یہ دو صفات ہوں گی، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندگان خاص تیرے مشتاق ہیں، ان میں تو داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت تیری مشتاق ہے، تو جنت میں داخل ہو جا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پوری آیت کے اندر راضیہ مرضیہ، جناب سیدہ کے القاب میں بھی راضیہ مرضیہ، یعنی کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں وقت آخر یہ پتہ چلے کہ وہ راضیہ اور مرضیہ ہیں یا نہیں، مگر یہ ہے کہ خاتون جنت تو اس دنیا کے اندر ہی اس لقب کے ساتھ کہ پروردگار عالم کے پاس پہلے ہی یہ ان کے ناموں میں نام شامل ہے. بالکل. تو یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو سرٹیفیکیشن ہے کہ وقت آخر کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اسے بہت پہلے پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کا ایک جملہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا بھی ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کے دوران کسی موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے بزرگان سے ملاقات کا اتنا مشتاق ہوں، اس سے زیادہ مشتاق ہوں کہ جتنا یعقوب کو یوسف سے ملاقات کا شوق تھا. اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ٹچ کریں کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ رضن میں قضا ہی و تسلیم لامر، اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی اور تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو وہ راضیہ مرضیہ نفس کے اعتبار سے. اور پھر اس کے بعد یہ جو کہنا کہ میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کا اتنا مشتاق ہوں، تو فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا. تو یعنی وہ جو تیرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں وہ تیری ملاقات کے لیے مشتاق ہے، تو ان سے ملاقات کے لیے مشتاق. اب اس کو پھر اس کے ساتھ لنک کیجئے خاتون جنت کے کیس میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر تھا تو پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ سے جب اپنی وفات کا ذکر کیا تو بی ظاہر ہے کہ غمزدہ ہو گئیں، غمگین ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا کہ جس سے جناب سیدہ خوش ہو گئیں، ان کے چہرے پر تبسم آ گیا. اور جب بعد میں سوال کیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے اپنی وفات کی خبر دی تو مجھے غم ہوا، مجھے رنج ہوا. پھر میرے بابا نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے خانوادے کے اندر پہلی شخصیت ہوں گی کہ جو آ کر مجھ سے ملاقات کرو گی، تو میں خوش ہو گئی. تو اگر آپ دیکھیں تو ملاقات کا مطلب ہے اس دنیا سے جانا. بالکل. ایک طرف خدا سے ملاقات ہے، ایک طرف پیغمبر اکرم سے ملاقات ہے. جو خدا سے ملاقات ہے وہ ارجعی الی ربک، سبحان اللہ، اور جو پیغمبر اکرم سے ملاقات ہے فادخلی فی عبادی. تو اگر آپ غور فرمائیں تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے جملے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور جناب سیدہ کی سیرت میں سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کو بالکل ایک کیس اسٹڈی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر نمایاں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں نا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت میں ہمیں کچھ نام اور بھی ملتے ہیں جو اس راضیہ تک ذہن کو پہنچانے میں ہماری کمک اور مدد کرتے ہیں. آپ خاتون جنت کی جو زیارت عام طور پر پڑھی جاتی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بی بی کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ممتحنہ، اے وہ کہ جس کا امتحان لیا گیا، اے وہ بی بی کہ جس کا امتحان لیا گیا. یہ ممتحنہ
یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی بڑا استعمال ہوتا ہے، امتحان، اسی امتحان سے ہے ممتحن، امتحان لینے والا، ممتحن جس کا امتحان لیا گیا. تو ممتحنہ یعنی وہ بیوی کہ جس کا امتحان لیا گیا. اب سب کا امتحان لیا گیا، کس کا امتحان نہیں؟ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا امتحان تو لیا گیا. مگر اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پر جو ایک جملہ استعمال کیا گیا ہے وہ کچھ اور ہی بتاتا ہے جو کہ شاید ایکسپلین بھی نہ ہو سکے. امتحانک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، کہ آپ کا امتحان لیا آپ کے خالق نے آپ کی خلقت سے پہلے. یعنی یہ عالم نور اور عالم بالا اور عالم مانا کا وہ کون سا امتحان ہے کہ جس کو اس کے اندر ریفر کیا جا رہا ہے؟ نہیں معلوم. یعنی اب واپس سے آپ ذرا دیکھیے، امتحانک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، اللہ نے آپ کا امتحان لیا آپ کی خلقت سے پہلے. فوجدک لممتحنک صابرا، سبحان اللہ. اور اللہ نے آپ کو اس امتحان میں صابرہ پایا. تب آپ غور کیجئے کہ یہ دو نام ہمارے سامنے اور آ گئے، ایک ممتحنہ قبل خلقت، قبل خلقت ممتحنہ، اور ایک صابرہ قبل خلقت. ظاہر ہے کہ جب امتحان اس وقت ہے اور صبر بھی اس وقت ہے تو امتحان بھی قبل خلقت اور صبر بھی قبل خلقت. تو جب قبل خلقت کا امتحان میں پروردگار عالم نے صابرہ پایا تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ وقت آخر کا انتظار کیا جائے، اس سے پہلے ہی ان کو کہا جائے گا راضیہ اور مرضیہ. سبحان اللہ. کہ یعنی یہ امتحان اور امتحان میں صبر یہ دل کی تنگی کے ساتھ نہیں ہے، نفس کے اطمینان کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک امتحان ہے جس کے اندر انسان بادل ناخواستہ یہ مجبوری ہے کہ اب دینا ہے، بالکل دینا ہے، انریسٹ، لیکن یہ کہ بہرحال امتحان ہے. استقامت کے حد تک تو وہ بھی صبر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ صبر دل کے اضطراب کے ساتھ ہے، دل کے اطمینان کے ساتھ نہیں ہے. جب دل کے اطمینان کے ساتھ اس امتحان کے اندر ایک انسان اپیئر ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن، ایک ٹرینکولیٹی ہے جس کے نتیجے میں اس کے راضیہ اور مرضیہ ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور نام کی جانب. جیسا کہ امام ششن نے فرمایا، راضیہ اور مرضیہ کا تذکرہ کرنے کے بعد امام نے فرمایا محدثہ، کلام کرنے والی، فرشتوں سے. ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کیجیے گا. ظاہر ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا یہ جو نام ہے وہ گفتگو کے اوپر دلالت کرتا ہے. جی، کہ گفتگو کے تو حوالے ہے. سے بالکل. اب یہ گفتگو کس کے ساتھ؟ اگر عام کوئی گفتگو ہو تو اس کی وجہ سے نام عنوان کے طور پر نہیں آئے گا، وہ تو ایک عام معاملہ ہو گیا. یہ گفتگو ہے ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے کہا گیا محدثہ. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اصطلاح اجنبی اصطلاح ہو، یہ خود شیعہ سنی منابع کے اندر مختلف شخصیات کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے. جی. خود قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے لیے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی، اور فرشتوں کے ساتھ ان کا جو کلام ہے اس کا کچھ حصہ قرآن مجید نے نقل بھی کیا ہے. مثلا جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو جناب مریم سلام اللہ علیہ جیسے کہ تمثل بشرن، ایک بشر کے پیکر میں وہ تشریف لائے تھے. تو جناب مریم سلام اللہ علیہ اور اس وقت تھیں بھی اپنی پرائیویٹ ایک لائف کے اندر، اس کے ایک مرحلے میں، تو انہوں نے سوال کیا اوکے تم کون ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اپنا تعارف کروایا کہ میں تمہیں پروردگار عالم کی طرف سے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. واہ. جس پر جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر، جبکہ کسی بشر نے مجھے مس بھی نہیں کیا. تو جس کے بعد پھر وہ گفتگو آگے بڑھتی ہے، مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ گفتگو قرآن مجید کے اندر آئی ہے. جس کے بعد پھر یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل irrelevant ہو جاتا ہے کہ فرشتے انبیاء کے علاوہ کسی اور سے گفتگو نہیں کرتے. جیسے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قضیے کے اندر جب اس بات کو بیان کیا گیا تو بعض افراد نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی ملائکہ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو پیغمبر کے ساتھ ہوگی، نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو نبیوں کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ وہی خاص ہوتی ہے کہ جس کا تعلق تشریع کے ساتھ ہوتا ہے، شریعت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر اگر پروردگار عالم کسی کے اوپر عنایت کرنا چاہے اور پروردگار عالم کسی کو یہ موقع دینا چاہے کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے معاملے میں ہم لوگ ایک جملہ آگے اور بڑھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ منزل جو ہے نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کسی افضلیت کے اس بات کے لیے نہیں ہے. صحیح. یعنی اس میں یہ بات بالکل واضح رہے کہ آپ اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کو یہ فضیلت کیسے مل سکتی ہے کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قطعاً نہیں، یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے ہی نہیں کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہیں. یہ فرشتوں کی فضیلت ہے کہ وہ خاتون جنت سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو جناب مریم کے قضیے کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ بالکل جناب مریم کی یہ فضیلت ہے کہ انہوں نے فرشتے سے گفتگو کی. لیکن جہاں تک خاتون جنت کا تعلق ہے تو خاتون جنت کے باب میں ہم تو یہ کہتے ہوئے بھی کانپ جاتے ہیں
کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت، قطعاً نہیں، یہ فرشتوں کی فضیلت ہے کہ انہوں نے جناب سیدہ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ اگر آپ لنک کریں تو آف شوٹ یا اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ مصحف فاطمہ ہے۔ یہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا، ظاہر ہے کہ آل محمد کا ہیریٹیج اور آل محمد کی میراث میں اس کو شمار کیا گیا۔ یعنی اگر آپ خود روایات کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی تذکرہ آپ کو مل جائے گا، اور ریفر میں کرنا چاہوں گا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے کو۔ اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو ابتدا میں انہوں نے چند چیزوں کے اوپر ناز کیا ہے، قرآن مجید کے اوپر ناز کیا ہے، نہج البلاغہ پر فخر کیا ہے، صحیفہ کاملہ پر فخر کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے انتساب شدہ اس صحیفے کے اوپر ناز کیا ہے، فخر کیا ہے کہ یہ ہماری میراث ہے۔ ظاہر ہے کہ معصومین کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچ رہا تھا اس میں سے ایک سورس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ صحیفہ تھا، جو بعد میں دلجوئی کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جو فرشتوں کو نازل کیا تھا، تو فرشتے آتے تھے جناب سیدہ سے بات چیت کرتے تھے، مستقبل کی بہت ساری باتیں ڈسکشن کے اندر آتی تھیں، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو وہ جب لکھا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ نہ کوئی نیا دین، نہ کوئی نئی شریعت، نہ کوئی قرآن بھی وہی ہے اور دین بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، مگر مستقبل کے کچھ واقعات ہیں کہ جن کو اس طریقے سے بیان کیا گیا، اور پھر صحیفہ سجادیہ، صحیفہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے، وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس، جو میراث آل محمد ہے، میراث اہل بیت ہے، میراث سیدہ ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔